براہ راست آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراز پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ شارٹ نوٹس پہ آئے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ پریس کانفرنس کے آخر میں سوالات آپ کرتے ہیں، تو آج کی پریس کانفرنس میں آپ سے سوال کر کے شروع کروں گا، اور وہ سوال یہ ہے کہ آپ نے کل رات کو بھی دیکھا، ہر چینلز پہ دیکھا، میرا آپ کے میڈیا کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے آپ سے سوال ہے کہ جو پوری فوٹیجز دکھائی گئیں جس میں کہ ہر جگہ کو دکھایا گیا، کسی میڈیا ہاؤس نے یہ نہیں دکھایا کہ کہیں پہ دروازہ ٹوٹا ہے، کہیں پہ زبردستی ہوئی ہے، کہیں پہ کھینچا تانی ہوئی ہے۔ صفدر اعوان، کیپٹن صفدر اعوان صاحب بڑے اطمینان، بڑے سکون کے ساتھ پولیس کی معیت میں اپنی گاڑی تک گئے، اور بڑے ہی ان کو ایک وی آئی پی پروٹوکول سا دیا گیا جس میں کہ وہ گاڑی میں بیٹھے۔ نہ تو ان کے چہرے پہ غصہ تھا، نہ ان کی باڈی لینگویج میں کوئی ایک ایسا نظر آتا تھا کہ جو بھی واقعات ہوئے وہ اس سے ڈسٹربڈ ہیں۔ پوری فوٹیج دکھائی گئی، ہر پہلو کی، جس شخص کو بھی دکھایا گیا جو ان کا اپنا ہی باڈی گارڈ ہے۔ بہرحال ہمیں انتظار رہے گا کہ اگر کوئی اور فوٹیج بھی ہو جس میں کہ یہ ظاہر ہو کہ جو بھی ہوا، جو کہ وہ مریم صفدر اعوان آج صبح بھی ذکر کر رہی تھیں، تو وہ ہم سے شیئر کریں۔ انہوں نے آج صبح پریس کانفرنس کی جس میں کہ لگتا یہ تھا کہ وہ بہت سخت اضطراب میں ہیں۔ ان کی باڈی لینگویج، ان کے چہرے کے تاثرات، ان کی باتیں، سب سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ کچھ پریشان ہیں۔ انہوں نے متضاد باتیں کیں، اور کل بھی جو ان کے درباری ہیں، مریم صفدر اعوان کے جو درباری ہیں، انہوں نے بھی چادر اور چار دیواری کا کئی دفعہ ذکر کیا۔ تو شاید یہ بھول گئے ہیں کہ اپنے دور حکومت میں انہوں نے چادر اور چار دیواری کا کتنا تحفظ کیا۔ کیا لوگ بھول گئے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے ماڈل ٹاؤن کی خواتین پہ، حاملہ خواتین پہ فائرنگ کی، ان کو مروایا؟ فیصل آباد میں اور ملک کے اور حصوں میں، جہاں خاص طور پہ پنجاب میں جس طرح کے شہباز شریف، جو کہ عابد باکسر کے بیانات سے آپ کو سب پتہ ہے کہ کیا ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا۔ آپ نے بے نظیر بھٹو کی تصاویر ہیلی کاپٹر سے گرائیں، اس وقت چادر اور چار دیواری کا احساس نہیں تھا؟ کیا کیا القابات سے آپ نے انہیں نوازا، کیا کیا باتیں آپ نے ان کے پیچھے کی ان کی کردار کشی کے لیے؟ اس وقت چادر اور چار دیواری کا تحفظ آپ کے ذہن میں نہیں تھا؟ مجھے تو جو متضاد بیانات سندھ حکومت کے اور مریم صفدر اعوان کے لگتے ہیں، اس سے ظاہر یہی ہوتا ہے کہ بلاول بھٹو نے اپنی والدہ کا بدلہ ان سے لے لیا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو باتیں انہوں نے آج کی، ایک طرف وہ کہتی ہیں کہ انکوائری کی کوئی ضرورت نہیں، دوسری طرف کہتی ہیں کہ انکوائری ہوئی تو میں پیش ہوں گی۔ ایک طرف وہ یہ کہتی ہیں کہ نواز شریف اس ملک کا ایک سیاسی لیڈر ہے، شہباز شریف جن کو کہ انہوں نے یہ تاثر دیا، جو کہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی جو موروثی آمریت ہے اس کا منصب سنبھال لیا ہے، اور وہ پارٹی کی
لیڈرشپ میں انوالو ہو گئی ہیں. کیا مریم صفدر وہ نہیں ہے جن کے بارے میں اور ان کے والد کے بارے میں، نواز شریف کے بارے میں سپریم کورٹ بڑے واضح الفاظ میں ان کو جھوٹا قرار دے چکی ہے؟ جو کیلیبری کوئین کا خطاب انہوں نے اپنے لیے بڑی محنت سے حاصل کیا، کیا وہ لوگوں کے ذہن میں محفوظ نہیں؟ یہ روز آ جاتے ہیں ان کے جو درباری ہیں، 1 بجے ایک آ جاتا ہے جھوٹ بولتا ہے، دوسرا 2 بجے آ جاتا ہے جھوٹ بولتا ہے، 3 بجے آتا ہے جھوٹ بولتا ہے. مجھ سے تو میرا چھوٹا بیٹا پوچھتا ہے کہ بابا آپ ان کو جواب کیوں دیتے ہیں، یہ تو سارے جھوٹے ہیں، یہ تو سپریم کورٹ نے بھی کہا ہوا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. یہ تو ان کے نواز شریف نے فلور آف دا ہاؤس پہ جھوٹ بولا. کیا مریم نواز یا مریم صفدر اوان ایون فیلڈز کی بینیفیشل اونر نہیں ہے؟ کیا یہ وہی خاتون نہیں ہے جس نے کہا تھا کہ باہر تو چھوڑیں ہمارے اس ملک میں بھی اثاثے نہیں ہیں؟ جھوٹ ان کی گھٹی میں ہے. یہ ہر بار اگر یہ جھوٹ بولیں، اگر جس دن یہ جھوٹ نہ بولیں ان کا کھانا ہضم نہیں ہوتا. انہوں نے ہمیشہ جھوٹ، ریاکاری پہ اپنی سیاست کی ہے، اور یہ اپنے آپ کو، یہ شاہی خاندان جو پاکستان کی سیاست کا اپنے آپ کو شاہی خاندان سمجھتا ہے کہ یہ قانون سے بالا تر ہیں. یہ جتنے بھی آپ کے انہوں نے اپنے دائیں بائیں بشمول ان کے لیڈر کے، نواز شریف نیب زدہ کنوکٹڈ، شاہد خاقان عباسی کنوکٹڈ نیب زدہ، ثناء اللہ نیب زدہ، احسن اقبال نیب زدہ، جتنے بھی ان کی، خواجہ آصف نیب زدہ، یہ سارے جتنے بھی آ کے جو جھوٹ اور کرپشن کے ماہر ہیں، جنہوں نے اس ملک کے عوام کا پیسہ لوٹا ہے. کہنے کو تو یہ ووٹ لے کر آئے تھے، بات تو یہ جمہوریت کی کرتے ہیں، لیکن جب یہ حکومت میں تھے تو انہوں نے اسی ووٹ کے تقدس کو پامال کیا. اب کہتے ہیں کہ جی ووٹ کو عزت دو. اپنے دور میں نوٹ کو عزت دی اور واقعات کو گھمانا، یہ تو ان کا ایک اور پیشہ ہے. اب بات ہو رہی تھی نواز شریف کو واپس لانے کی، انہوں نے اپنی توپیں کھول دیں پاکستانی افواج پہ اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی. جب جلسے ان کی منشا کے مطابق نہیں ہوئے، جب عوام نے وہ رسپانس نہیں دیا، تو یہ اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو کراچی کا واقعہ ہوا، جس میں کہ محسن پاکستان، خالق پاکستان کے مزار پہ جو ہلڑ بازی، جو بدتمیزی ہوئی، آیا وہ کہیں پہ ڈسکس ہوا ہے؟ نہیں ڈسکس ہوا. اس لیے کہ یہ توجہ ہٹانے کے لیے ایسی حرکات کرتے ہیں جس سے کہ بدگمانی پھیلے، لیکن جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے. کل جتنے بھی فوٹیجز نظر آئے ان کو بالکل 1-2 دن میں یہ ان کا جھوٹ سامنے ہو گیا. یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عوام کو جواب دینا ہے، بیکاز یہ اپنے آپ کو قانون سے بالا تر سمجھتے ہیں. ان کا عوام کے پیسوں سے اپنے اثاثے بنانا یہ جمہوریت کا حصہ نہیں ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جمہوریت کو کمزور کیا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ پاکستان کے عوام میں جمہوریت پہ نایقینی کا اظہار کیا. پھر گلے اور کرتے ہیں. جب حکومت میں ہوتے ہیں اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ جی ووٹ بھی کی عزت ہوتی ہے.
اس وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ عوام بھی کوئی چیز ہوتی ہے. یہ تو پہلی دفعہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان کی قیادت میں جو حکومت آئی ہے اس نے ہمیں چھٹکارا دلایا ان بنارسی ٹھگوں سے. اب جو ووٹ ہوتا ہے اس کو عزت کیسی دی جاتی ہے؟ وہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ پہ عوام آپ پہ بھروسہ کرتے ہیں, آپ کو ٹیکسز دیتے ہیں, اس کے آپ امین ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے اس کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اپنی جائیدادیں بنائیں, ملک کو کنگال کیا. اب یہ کہتے ہیں کہ جنوری میں حکومت جا رہی ہے, لیکن ہیں بڑے ہوشیار. سال نہیں بتایا, کون سا سال آیا؟ یہ 2021 کی بات کر رہی ہیں, 2028 کی بات کر رہی ہیں. یہ 2028 کی بات کر رہی ہیں, اس کے بعد بھی ان کو چانس نہیں ملے گا. ان کا اصل جگہ پاکستان کی جیلیں ہیں, اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ 15 جنوری تک نواز شریف پاکستان میں ہوں گے, کسی ایک جیل میں. ان کو واپس لانے کے لیے ہم پوری طرح سے متحرک ہیں, اور انشاءاللہ ہم ان کو واپس لائیں گے کہ وہ پاکستانی عوام کا جواب دیں کہ انہوں نے یہ اثاثے کیسے بنائے اور پیسے باہر کیسے لے کے گئے. ہم نہیں چھوڑیں گے, عمران خان نہیں چھوڑے گا ان کو. جو پیسے انہوں نے لوٹ کر لے گئے ہیں وہ ہم نہ صرف اس کی سزا دلوائیں گے, بلکہ وہ پیسے بھی ہم انشاءاللہ واپس لائیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ شاہی خاندان, آپ کی جو اولاد ہے وہ باہر بیٹھی ہو, آرام سے بیٹھی ہو, اربوں خربوں کے آپ کی جائیدادیں ہوں, اور آپ پاکستان کے غریبوں کی بات کریں. یہ منافقانہ رویہ ہو نہیں سکتا. چاہے آپ کو جو تاحیات وہ ہیں اسپوکس پرسن ہیں نواز شریف کے اور مریم صفدر اعوان کے, وہ ایک اور جھوٹ بولنے میں ماہر ہیں, وہ کچھ بھی کہتے رہیں. دیکھیں انہوں نے اپنا نمائندہ بھی ایسا رکھا ہے جو کہ ماسٹر ہے جھوٹ بولنے میں. انہوں نے جو بھی یہ ناٹک رچایا ہوا ہے, انشاءاللہ تعالی یہ حکومت اکانومی پہ توجہ دے رہی ہے, اکانومی دوبارہ کھڑی ہو گئی ہے, ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ پہلی دفعہ تاریخ میں مثبت اس میں آیا ہے, اکانومی میں کنسٹرکشن سیمنٹ کی سیلز ریکارڈ ہیں ہسٹری میں, ترسیلات ریکارڈ سطح پہ ہیں. پاکستان کا اعتماد بحال ہو رہا ہے, کیونکہ عالمی دنیا بھی جانتی ہے یہ ترسیلات ویسے نہیں زیادہ ہو گئیں, کیونکہ وہ پاکستانی ہمارے باہر جو ہمارے دوست ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں وہ عمران خان کی قیادت پہ, اس کی ایمانداری پہ بھروسہ کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس ملک کا مستقبل بڑا روشن ہے. لیکن یہ جو خاندان جو کہ اس ملک پہ حکمرانی کرتے آئے ہیں ان کو عوام اب رد کر چکی ہے. ان کا مستقبل صرف جیلوں میں ہے اور ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. ان کی سیاست بھی ختم ہو گئی ہے. یہ آپس میں بھی جو مسلم لیگ نون ہے اس کے بھی کئی حصے ہو رہے ہیں, کھینچا تانی ہو رہی ہے, ماں سوائے جو چند ان کے یہ جو آ جاتے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے قوال آ جاتے ہیں. یہ ان کی باتوں میں نہ تو کوئی وزن ہے اور نہ عوام اس پہ بھروسہ کرتی ہے. بہت شکریہ. جی جی ریڈیو ملازمین کا کیا اسٹیٹس ہے, اور جو برطرف ملازمین تھے کیا آپ کے نوٹس میں تھا کہ ان کو برطرف کیا جا رہا ہے؟ اگر نوٹس میں نہیں تھا تو کیا اس معاملے کی انکوائری ہو رہی ہے؟ دیکھیں میں چاہوں گا کہ پریس کانفرنس تو ہم کرتے رہتے ہیں,
اگر آپ کا سوال متعلقہ اس میں آج پارلیمنٹ میں بائی دا وے جواب مل رہا ہے اور جواب آپ کو پارلیمنٹ سے مل جائے گا آج کے کویسچن آور میں، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ مجھ سے جو پریس کانفرنس میں نے کی ہے اس پہ اگر آپ مجھ سے سوال کریں تو بہتر ہوگا۔ سر یہ بتائیں کہ اگر ماڈل ٹاؤن میں غلط ہوا ہے، کوئی بات غلط ہوئی ہے یا کوئی چیز غلط ہوئی ہے تو کیا اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے کراچی واقعے کے ساتھ؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپوزیشن کے اگر جلسے ناکام ہو رہے ہیں، حکومت بخلائی ہوئی نہیں ہے، تو کیا یہ ضروری تھا کہ گورنمنٹ صاحب کو اس طرح گرفتار کیا جاتا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ ہم نے تو گرفتار نہیں کیا بھیا، کلیئر یور کانسیپٹس، ہم نے گرفتار نہیں کیا۔ پولیس ہماری نہیں ہے سندھ میں، سندھ کی پولیس سندھ حکومت کے انڈر ہے، اور جو میں نے آپ کو ذکر کیا ہے کہ جو فوٹیجز آپ نے دیکھے ہیں یہ اس بات کی گواہی نہیں دیتے ہیں کہ کیا ہوا ایکچوئل گراؤنڈ پہ، ورنہ چلیں آپ ہماری بات نہ مانیں، فوٹیج میں تو سارے پاکستان نے دیکھ لیا ہے کہ یہ ایک ڈرامہ تھا۔ صفدر اعوان جس طریقے سے نکلا، جس طریقے سے اس نے باتیں کی، اس نے تو یہ باتیں کی نہیں۔ سندھ حکومت، میں نے آپ کو کہہ دیا اس کے کئی متحرکات ہو سکتے ہیں، آپ کو یہ کس نے، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے سنسیئر ہیں، یہ اپنی سیاست کھیل رہے ہیں۔ کس طرح سے پولیس جو کہ سندھ گورنمنٹ کے انڈر ہے، ہم نے کہا تھا کہ جا کے ہلڑ بازی کریں آپ قائد پاکستان کے مزار پر، تو یہ جو ہے نا، یہ ان کی جو انٹرنل، جو اندرونی ان کی جو سیاست میں وہ تضادات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے اوپر جو ہے تو جب ان کو آپ دیکھ لیں کہ آپ نے لیڈر کس کو بنایا ہے، فضل الرحمان کو، جو کہ مذہب کو اوڑھ کے اور اپنی سیاست کرتے ہیں، جنہوں نے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ انہوں نے اپنی کشمیر کمیٹی میں انہوں نے کیا کیا، 462 ملین روپے خرچ کیے اور نتیجہ صفر، نہ کوئی میٹنگز کی نہ کچھ کی۔ تو یہ تو ان کا تو سب کچھ سامنے ہے، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے دیکھیں، ایک اخلاقی قوت جو ہے نا وہ بڑی زبردست چیز ہوتی ہے۔ جو آپ کے پاس جو مورل اتھارٹی ہوتی ہے نا وہ آپ کو کانفیڈنس دیتی ہے اور آپ کو وہ نہیں دیتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، اکانومی کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ہمیں تو یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سندھ میں ان کی حکومت ہے، یہ ذمہ دار ہیں وہاں پہ جو بھی ہوتا ہے، چاہے وہ گندم نہ ریلیز کر کے کراچی کے عوام کو مہنگا آٹا فراہم کرنا ہو، اس میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ پیورلی ان کی کیا دھرا ہے اور انہوں نے جواب دینا ہے۔ آپ نے خود دیکھ لیے کہ کس نے کس کو فون کیا، کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج مریم صفدر بڑی پریشان نظر آ رہی تھی، تو پریشانی اور بوکھلاہٹ تو ان کے چہرے پہ لکھی ہوئی تھی۔ ہم تو بالکل آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں تو کوئی لطیفہ بھی ہم آپ کو سنا دیتے ہیں۔ جی سر جی، آپ کی حکومت کا کوئی تحریری معاہدہ ہے برطانیہ کی حکومت کے ساتھ، جو کہ اگر ہے سر تو ابھی تک اسحاق ڈار کو کیوں وطن واپس نہیں لائے؟ بہت اچھے، دیکھیں نا، اسحاق ڈار تو ان کی جو بھی کرپشن کی جو ایک ماسٹر مائنڈ تھا، جو کہ فیسیلیٹیٹر تھا سب سے بڑا، جس نے کہ ڈالر کو مصنوعی سطح پہ رکھ کر اور اس ملک میں انڈسٹریز کو تباہ کیا، اس نے جو اعداد و شمار کے ہیر پھیر کر کے، جس پہ کہ ہمیں بڑی خفت بھی اٹھانی پڑی عالمی اداروں کے سامنے، کس طرح سے انہوں نے اپنے جو تھے فیکٹس اینڈ فگرز تھے اس کو کس طرح سے مینیپولیٹ کیا۔ اور دوسرا جو معاہدہ ہے، ہمارا معاہدہ نہیں ہے، بیکاز ان حکومتوں نے کبھی کرنے نہیں دیا، کیونکہ ان کی جائیدادیں ان ممالک میں ہیں، یہ کیوں کریں گے؟ ان کو پتا تھا کہ کسی دن اگر کوئی مسئلہ آیا، جو کہ ابھی آیا ہوا ہے، تو ایسے معاہدے نہ ہم امریکہ سے کریں، نہ ہم برطانیہ سے، نہ دبئی سے، اس قسم کے ممالک سے، کہ جس میں کہ کل یہ خود پھنس جائیں۔ اب تو ہمارے لیڈر کی تو نہ کوئی جائیدادیں ہیں، نہ کوئی کاروبار ہے، تو اب ہم اس کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ لیکن اس کے علاوہ بھی بڑے وہ ہیں راستے ہیں جن کو ہم عمل کر کے اور ان کو ادھر واپس لائیں گے 15 جنوری تک۔ دیکھیں،
جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اس کا ہم نے پوری اچھی طرح سے دیکھ لیا ہے کہ ان کا کردار کیا رہا ہے. 18ویں ترمیم کے خالے کیے اور انہوں نے اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہی تھا کہ آپ وفاق کو کمزور کریں اور صوبہ جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آپ کو ایک محدود کر دیا سندھ کے ایک علاقے پہ، اس میں انہوں نے جو کیا وہ آپ سب کے سامنے ہے. لیکن ان کی بات ایک کمرے کے اندر ایک ہوتی ہے اور کمرے کے باہر دوسری ہوتی ہے. ان کی سیاست کا بنیادی جو پلر ہے وہ ہے منافقت اور ریاکاری. تو ان کی کسی بات پہ ہم یہ کریں یہ انہی کا معاملہ تھا، انہوں نے کروایا، انہوں نے یہ ساری چیز کی، تو اس میں ہمارا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. وہ جواب دہ ہیں ادھر کے، انہوں نے ایک دوسرے پہ جو کھیل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھیل رہے ہیں تو یہ اس کا شاخصانہ ہے، تو ہمارا اس میں کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. میں آج کی پریس کانفرنس سے ریلیونٹ ایک سوال آپ کی کرنا چاہوں گا. آپ نے اس پریس کانفرنس میں 2 بار کہا کہ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. پرسوں آپ نے میرے کوشچن پہ کہا تھا کہ ٹریٹی ہماری سائن نہیں ہوئی پارلیمنٹ میں، جب تک اکثریت نہیں ہوگی تب تک ہم ایسی ٹریٹی سائن نہیں کر سکتے کہ نواز شریف واپس آئے. تو آپ کون سے ایسے اقدامات ہونے چاہیے سے ڈیٹیل میں دیکھیں بتا دیں کہ کون سے اقدامات کس سطح پر ہو رہے ہیں، کیا رابطے ہیں اس وقت اور کہاں تک پہنچے سر؟ جنوری 3 مہینے رہے. دیکھیں جہاں تک جو میری پہلی پریس کانفرنس کا جس کو آپ ریفر کر رہے ہیں تو اس وقت میں نے یہی کہا تھا کہ اس وقت ایکسٹریڈیشن ٹریٹی نہیں ہے، جو کہ ابھی ہمارے ساتھی جو جرنلسٹ ہیں جن کا نام جو ہے تو نواز شریف ہے، یہ وہ جو ہے تو اس سینس میں کہا تھا میں نے کہ کوئی ہے نہیں ہماری ٹریٹی، ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے نہیں، لیکن ایک سفارتی دباؤ اور مختلف قانونی سفارتی ذریعے ایسے ہیں جس پہ کہ ہم حکومت برطانیہ کے ساتھ ان ٹچ ہیں، اور ہم انشاءاللہ یہی امید کرتے ہیں کہ 15 جنوری تک نواز شریف ادھر ہوگا.